محترم ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح میدان کربلا میں شہید کیا گیا، دوسرا پارٹ سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہادت امام حسین اور میدان کربلا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی آپ کی خدمت میں تشریف لائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں فاطمہ الزہرا کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، رأیتی خیرا، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت کی اطلاع ملی، یعنی امام حسین کی پیدائش کی اطلاع ملی۔ آپ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصوم چاند جیسے حسین حضرت حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی، مخاطب کر کے، چچی یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ کو پیار کیا، پھر آپ نے گٹھی دی۔ گٹھی بولتے سیدنا امام حسین کتنے خوش نصیب تھے۔ گٹھی کے طور پر آپ کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی میٹھی چیز دہن رسالت کا لعاب تھا، یعنی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ کا تھوک تھا۔ سب سے پہلے امام حسین کے منہ میں جو چیز کو داخل کیا گیا وہ لعاب نبی، تھوک نبی کا تھوک تھا، جو امرت جل سے کہیں زیادہ بہتر اور آب زلال سے بدرجہ پاک اور صاف و شفاف۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ حضرت ام فضل کا بیان ہے کہ اپنے نومولود نواسہ کو دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ بار بار امام حسین کو چومتے اور آنکھوں سے لگا لیتے۔ اچانک میں دیکھتی ہوں کہ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ انور اشکبار ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ کے نبی، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، مجھے اپنے نواسی کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا۔ ناظرین، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین ان کو اس کے اعلیٰ منصب کے اہل نہ سمجھا۔ یہیں سے یزید اور امام حسین کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یزید نے سیدنا امام حسین کو شکست کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر چونکہ اختلاف اسلامی حدود اور تعلیمات اسلام سے یزید کی روگردانی کی بنیاد پر تھا، اس لیے حضرت امام حسین اپنے موقف پر اٹل رہے تاکہ حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے سمیت سارے خاندان کی قربانی پیش کی، سر کٹا دیا، مگر باطل کے سامنے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا جھکانا گوارا نہ کی۔ ناظرین، یزید نے ہرچند حضرت امام پر بیعت کے لیے روز زور ڈالا، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ کے اعزا و اقارب، دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ نے فرمایا، میں نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو کر فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت حسین میرے کہنے پر رک جائیں گے تو میں آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر روک لیتا، لیکن آپ رکنے والے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں، کہ کوفہ والے بے وفا اور دغا باز ہے۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ مکمل کر لیا۔ محترم ناظرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین اور حسن دونوں بھائیوں کے ساتھ یکساں محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہل بیت میں حضرت حسین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اہل بیت میں مجھ کو حضرت حسن و حسین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ خدا سے بھی اپنے محبوں کے ساتھ محبت کی دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قینقاع کے بازار سے لوٹا تو آپ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر میں دونوں دوڑتے ہوئے آئے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا خدایا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی انہیں محبوب رکھ اور ان کے محبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے سے کثرت سے پیار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کی نماز میں آپ کی نظر ان دونوں نواسوں پر پڑی۔ گیٹ کے دروازے پر روایات میں ہے کہ آپ اپنا خطبہ چھوڑ کر تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر لائے۔ فرمایا سچ کہا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اپنے دونوں نواسے کو گودی میں اٹھایا اور بوسہ لیا۔ اور صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب کبھی ہم آپ کے گھر جاتے تو دیکھتے کہ آپ نماز میں ہیں اور حضرت حسن و حسین دونوں آپ کے پیٹھ پر سوار ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھلا میں خوش کیوں نہ رہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے اور مجھے خوشخبری دے گئے کہ آپ کے اولادوں میں حضرت حسن و حسین جنت کے سرداروں میں ہوں گے، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔